ایک بندہ فوت ہوتا ہے اور اس کے ذمہ قرضہ بھی ہے اور کچھ مال اسے ترکے میں چھوڑا اور ورثہ بھی موجود ہیں، تو سب سے پہلے وارثوں میں وراثت تقسیم ہوگی یا قرضہ ادا کیا جائے گا؟ تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے باب قائم کیا، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ لائے، اس سے یہ ثابت کیا کہ جب بندہ فوت ہو، اس کے ذمہ قرضہ ہو، تو ترکے میں سے سب سے پہلے قرضہ ادا کریں گے، قرضے کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچتا ہے تو وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اس حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل کی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے اور 6 بیٹیاں وارث چھوڑی اور 2 باغ تھے آپ کے، اور یہودیوں کا کچھ قرضہ آپ کے ذمہ تھا اور قرضہ زیادہ تھا اور 2 باغوں سے نکلنے والی کھجوریں مقدار کے لحاظ سے کم تھی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا میرے والد عبداللہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے اور انہوں نے بہت سارا قرضہ چھوڑا، اور جو مال بطور ترکہ چھوڑا وہ سارا مال قرضے میں منہا ہو جاتا ہے، قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو آپ نظر کرم فرمائیں، میرے پاس تشریف لائیں تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھ کر میرے ساتھ کوئی نرمی کا معاملہ کریں، میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم گھر جا کر کسی کھلے میدان کے اندر کھجوریں اتار کر ہر قسم کی کھجور کو علیحدہ علیحدہ ڈھیر لگانا ہے، ڈھیر لگا کر پھر مجھے اطلاع کرنی ہے۔ حضرت جابر فرماتے میں نے ایسا ہی کیا، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اطلاع کی اور حضور نے جو کچھ مجھے بتایا تھا میں نے اس کے مطابق کھجوروں کے ڈھیر لگائے، ہر نوع ہر صنف کا ڈھیر علیحدہ علیحدہ لگایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، ایک روایت میں ہے کہ حضور اکیلے تشریف لائے، دوسری میں ہے کہ آپ کے ساتھ صدیق اکبر تھے، اور تیسری روایت اسی عنوان کے اندر کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو جو قرض خواہ تھے انہوں نے حضور کو دیکھا تو ان کے تیور بدل گئے، ان کو یہ بات ناگوار گزری۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے کھجوروں کے ڈھیر کے ارد گرد 3 چکر لگائے اور برکت کی دعا مانگی، اور ان میں سب سے بڑا ڈھیر جو کھجوروں کا تھا اس کے اوپر حضور علیہ السلام جلوہ افروز ہوئے، آپ تشریف فرما ہوئے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ، تو قرض خواہوں کو بلایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کھجوریں جو ہیں ان کی پیمائش کر کے ہر قرض خواہ کا قرضہ ادا کرتے جاؤ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہر قرض خواہ کو کھجوریں دیتے گئے، حتیٰ کہ سارے قرض خواہ قرضہ وصول کر کے فارغ ہوئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرضہ مکمل ادا ہو چکا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں خوش ہو گیا اس بات پر کہ اللہ پاک نے میرے والد کا قرضہ ادا فرما دیا، اور فرماتے ہیں کہ جتنے کھجوریں قرض خواہوں نے لی ہیں تو قرضہ ادا کرنے سے پہلے جتنی کھجوریں تھیں اتنی کی اتنی باقی رہی، ان میں سے ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے جو برکت کی دعا فرمائی، اس برکت کی دعا کی وجہ سے کھجوروں میں کوئی کمی نہ آئی، جبکہ پہلے ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ کھجوریں کم ہیں اور قرض خواہوں کا قرضہ زیادہ ہے،
اور یہ قرضہ ادا کرنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے قرض خواہوں سے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ قرضہ قسط وار لے لو، آدھا قرضہ اب وصول کر لو، آدھا اگلے سال پر موقوف کر لو۔ انہوں نے انکار کر دیا تو حضور علیہ السلام نے یہ تصرف فرما کر کھجوریں قرض خواہوں کو ادا کر دی، اور جتنی کھجوریں قرضہ ادا کرنے سے پہلے تھی، قرضہ ادا کرنے کے بعد جوں کی تو وہ ساری کھجوریں موجود تھی، ان میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئی۔ اس میں ایک طرف تو امام نسائی نے یہ مسئلہ واضح فرمایا کہ ترکہ وارثوں میں تقسیم کرنے سے پہلے قرض خواہ کا حق ہے وہ ادا کریں، اس سے بچتا ہے کوئی تو پھر وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام روحانی تصرف فرمائیں تو اللہ پاک اس شے کے اندر برکت فرماتا ہے، اور حضور دعا کریں برکت کی، اللہ پاک برکت فرماتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاجت پیش کرتے تو حضور ان کی مشکل کشائی فرماتے تھے۔